نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانہ گواہ ہے کہ ایک اسپیشل پروگرام میں خوش آمدید. اس پروگرام میں حالات حاضرہ پر تو بات ہے، لیکن مختلف انداز میں. حالات و واقعات پر، جسے ہم جو پہلے پروگرام کیا کرتے تھے کہ جو پوری دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان پر ہم رائے دیں. کچھ واقعات ہیں جو نظر آ جاتے ہیں جن پر ہم رائے دے دیتے ہیں، اور کچھ واقعات ہیں جو جسے کہتے ہیں نظر نہیں آتے اور وہ کہیں اندر اندر چل رہے ہوتے ہیں اور ان کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. آج ہم ان پر بات کریں گے. اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں معروف دانشور اور ماشاءاللہ میڈیا پرسن بھی ہیں جناب قیصر احمد راجہ صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ جو ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں ڈاکٹر انوار علی صاحب ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی میں. پھر اس کے بعد ڈائریکٹر ایجوکیشن انجمن خدام القرآن سندھ اور امیر حلقہ کراچی شرقی. ناظرین، آج ہم جس حالت کی بات کر رہے ہیں، جن حالات کی بات کر رہے ہیں، وہ نظریہ ہے جو کہ ہمارے ایمان پر، ہمارے اسلام پر کسی طرح حملہ آور ہو رہا ہے. الحاد، جس کو ہم ایتھیزم بھی کہتے ہیں. ایک ہے سیکولرزم، آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن ایتھیزم اور الحاد، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کا زور زیادہ ہے، اور لوگ جو ہیں اس سے، طلباء اور طالبات جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں کسی حد تک. قیصر صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا. الحاد کو پہلے ایک مختصر ڈیفائن کر دیں. یہ بحث تو بہت پرانی ہے الحاد کی، لیکن اب دوبارہ سے اس کا ایک ریوائول سا سامنے آیا تھا، اور کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر بات ہونی چاہیے اور اس کو ایکسپلین کیا جانا چاہیے؟ یہ یقینی طور پہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہر وہ ایول جو سوسائٹی کے اندر داخل کیا جاتا ہے، عام طور پہ سوسائٹی کے سنجیدہ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ تو ہماری نسلوں کی ان کے ایمان کی بقا کا معاملہ ہے. میرے خیال میں اس کی تو ایک اٹ موسٹ پرائرٹیز کی ہونی چاہیے. جہاں تک اس کو ڈیفائن کرنے کی بات ہے، یہ الحاد کو ڈیفائن کرنا، ایک اس کا پہلو ہے کہ بہت آسان کام ہے، اور دوسرا پہلو ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس کی گول پوسٹ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں. اگر سمپل موسٹ ایوری ڈے ایکسپلینیشن اس کی ہم لیں کہ جو آدمی وجود خدا کا انکار کرتا ہے وہ ایتھیسٹ ہے. تھیزم، اب یہ انگلش لینگویج کا ایک اصول ہے کہ کسی پروپوزیشن کی آپ نے نگیشن کرنی ہے تو کیپٹل اے سے کریں گے. جیسے پولیٹیکل وہ لوگ جو سیاسی رجحان رکھتے ہیں، اور اے پولیٹیکل وہ جو نہیں رکھتے ہیں، سیکشول اے سیکشول، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایسے ہی تھیسٹ، ایتھیسٹ کہ وہ لوگ جو تھیسٹ وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے، اور ایتھیسٹ وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا. یہ ساری لاطینی زبانوں سے یہ تھیوس وہاں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور آج یہ مستعمل ہیں. اب یہ تو اس کا ایک آسان، اب خدا کے وجود کے بارے میں تو ہزاروں سال سے ایک بحث چل رہی ہے. دیکھیے، میں نے کہا نا کہ ایک اس کا پہلو بڑی آسان سی ڈیفینیشن جو بھی ہم نے دے دی ہے. دوسری اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ بہت سے ایتھیسٹ دانشور ایسے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں. ایسے فلاسفر موجود ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے پیچھے جس کی ڈیفینیشن میں جو کمپلیکیشنز ہیں. مثال کے طور پہ ایتھیزم کی ایک اونٹولوجیکل پوزیشن ہے، اس وجودی پوزیشن ہے اس کی. ایک اس کی ایپسٹمولوجیکل پوزیشن ہے، یعنی کہ فکری پوزیشن ہے اس کی. دونوں کے کیسز علیحدہ سے ہیں. ایک علمیت کی بنیاد پہ ہے، اور دوسرا کہ آپ نے ایک نظریے کے وجود کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو ایک میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا کیس دیٹ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، اور دوسرا ہے کہ اٹ از ناٹ دا کیس دیٹ گاڈ ایگزسٹس. اب یہ دو علیحدہ پوزیشنز ہیں، بظاہر بڑی سملر لگتی ہیں، لیکن فلاسفی میں جیسے سائنس میں ہم تجربات کرتے ہیں، فلاسفی میں ہم کیس ڈیولپ کرتے ہیں بیسڈ آن تھاٹ ایکسپیریمنٹس. تو اب یہ کسی کے لیے کہہ دینا کہ بھئی میرا خیال ہے کہ خدا نہیں ہے، ایک اونٹولوجیکل پوزیشن ہے. دوسرے آدمی کا ہے کہ میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں، مجھے پکا پتہ ہے کہ خدا نہیں ہے. اب یہ ایک علمیت کی بنیاد پہ ایک پوزیشن ہے. ان میں بڑا فرق ہے. پھر ان کے اندر دو سب ویریشنز اور ہوتی ہیں، تو یہاں سے 4 قسم کے ایتھیزم ہو جاتے ہیں. ویسے جون گرے بڑے اچھے فلاسفر، اس میں خود بھی ایتھیسٹ ہے، انہوں نے تو 7 قسم کے ایتھیسٹ
انہوں نے گنوائے ہیں کہ جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے زیادہ کرسچینٹی کو بیس بنا کے بات کی ہے، تو وہ کرسچینٹی کے باہر ان کو جو بھی پوزیشنز ملی انہوں نے اس کو انکلوڈ کر دیا. سو پوائنٹ از کہ ایتھیزم کے اندر بہت سی پوزیشنز پائی جاتی ہیں. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں نے بہت سے لوگوں سے ڈبیٹس کی ہیں، گفتگو کی ہے، تبادلہ خیال ہوا ہے. میں نے 2 طبقے ایسے دیکھے ہیں آج تک جو اپنے نظریے کے علاوہ باقی سب پہ بات کرنے کو تیار ہیں. ایک قادیانی حضرات ہیں اور دوسرے ملحدین ہیں. ملحدین کبھی آپ کو الحاد پہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اسلام کے خلاف بات کریں گے، ہندوازم کے خلاف کریں گے، کرسچینٹی کے کریں گے. الحاد میں کیا اچھا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ہمیں آپ ذرا وہ بتائیے. تو ان کی پوزیشن یہ ہے کہ چونکہ باقی سارے غلط ہیں تو ہمیں ٹھیک مان لیا ویسے بڑا آپ نے زبردست 2 جو لوگ نکالے ہیں. دیکھیں دونوں کی بنیاد جو ہے وہ صفر پہ کھڑی ہے. قادیانیوں کی بنیاد صفر پہ کھڑی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک، اور میں تو آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ کچھ عرصہ ان کا چینل دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، تو وہ دیکھ کے ہنسی اس بات سے آتی تھی کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھیوں کو صحابی کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا رہے ہیں. یعنی کہ اتنا بڑا زیرو ہے. اور وہی سیم کیس جو ہے وہ ایتھیزم کے خلاف بھی ہے کہ ان کی گراؤنڈ ہے کیا. سر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس کے حوالے سے کہ ان کی بیس گراؤنڈ کیا ہے. دیکھیں اس کے حوالے سے دونوں باتیں جو کہ ایک ہی سکے کے 2 رخ بنیں گے، کہ ایک تو یہ کہ گاڈ ڈزنٹ ایگزسٹ، یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کا جو پیرالل اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے، جو کہ یہ جو ابراہیم ملحد جو ہے بڑا مشہور، اس نے ایک اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ الحاد کیا ہے. اس کو ہم ایسے سمجھیں کہ کائنات کا سبب خود کائنات ہے، مادے کا سبب خود مادہ ہے. یعنی ایک ہی سکے کے 2 رخ بن گئے. اچھا اس کی ہسٹری تو ہے، اور قرآن ہمیں سورہ جاثیہ میں جیسے جو بات آتی ہے کہ وما یہلکنا الا الدہر، جو انہوں نے بات کی کہ بھئی یہ زمانہ ہے جی جو ہمیں مارتا ہے اور کوئی خدا کا، یعنی ایک اشارہ ہلکا سا. اچھا ان کی تعداد بہت کم رہی ہمیشہ، اور مذہب کے مقابلے میں ہمیشہ ہار ان کو ملی ہے. یہ کبھی جیت نہیں سکے، کبھی ڈومیننٹ نہیں ہو سکے. دنیا میں غالب ظاہر ہے مذہب کی ہی ہو رہی ہے ہمیشہ کسی نہ کسی فارم میں. اور اب یہ جیسے پہلا سوال آپ کا تھا کہ ایک زمانے تک انہوں نے کوششیں بھی کی اور چل بھی رہی ہیں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ، اور ہر تحریک، ہر نظریہ ہر زمانے میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ لیتا ہے. ٹھیک. انتہائی جاہلانہ سے جاہلانہ نظریہ بھی کوئی شخص لے کر آتا ہے جس کو سن کر بھی ہنسی آئے، وہ بھی اپنے حصے کے لوگ اپنے حصے کے بیوقوف ملتے ہیں، وہ اس کو مل جاتا ہے، وہ نکال کے لے جاتا ہے. تو ان کو بھی ان کے حصے کے بیوقوف ملے ہوئے ہیں جو کچھ نہ کچھ ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. کبھی تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم. لیکن اس وقت جو اس معاملے پر بات کرنے کے حوالے سے جو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، انہوں نے ایک پینترا بدلا ہے. انہوں نے اپنے سٹائل کو چینج کیا ہے. دلیل تو ان کے پاس پہلے بھی نہیں تھی، ابھی بھی کوئی نہیں ہے، اور مذہب کو دلیل کی بنیاد پہ یہ ہرا بھی نہیں سکتے. خدا کے وجود کا یہ دلیل کی بنیاد پہ انکار نہیں کر سکتے. سائنٹیفکلی پروو ہو چکا، ثابت ہو چکا کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک ذات، ایک کریٹر ہے. یہ سائنٹیفکلی ثابت ہو گیا، ہم تو بات ہی نہیں کر رہے کسی اور اس میں جا کے. تو انہوں نے اب کیا کیا ہے، انہوں نے خدا کو ایک ایسا کانفلکٹ کا پوائنٹ بنا دیا، ایک ایسا جھگڑا بنا دیا، ایک ایسا سبب بنا دیا کہ اب ایک شخص وہ اس بات سے اب بالکل بیزار ہے کہ اس بحث میں پڑا جائے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. وہ تو اس بحث میں پڑ گیا ہے کہ خدا کا میری زندگی میں کوئی عمل دخل ہے کہ نہیں ہے. یہ مانوی انداز میں ایک الہادی سوچ ہے. یعنی ایک شخص یہ تو کہے کہ ٹھیک ہے خدا ہے، لیکن یہ کہ اس خدا کے میری زندگی سے، میری زندگی کے عملی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. اچھا یہ ظاہر ہے جب ہم اس کو بات کرتے ہیں پولیٹیکل لیول پہ، سیکولرزم ایک پوری تحریک کے ساتھ آیا، پھر معاشی لبرلزم کی ایک پوری تو اسی چیزوں کو انہوں نے تھوڑا سا کنورج کر کے عقیدے کی بنیاد پر لا کر اب یہ بات انڈکٹ کرنی شروع کی ہے، اور اس میں یہ کافی تیزی کے ساتھ اپنا حصہ لے رہے ہیں، لوگوں کو اس طرف لا رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ اب اس طرف جا رہے ہیں کہ خدا کو عملی زندگی سے مائنس کیا جائے، نکالا جائے. اور خدا کو جب درمیان سے نکال دیں گے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی ان کے اکارڈنگ، جو ان کے لیے فی الحال مشکل ہیں. تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اب پھیل رہا ہے، اور ترقی بھی مل رہی ہے لوگوں کو اسی وجہ سے، کیونکہ شریعت یا خدا کا قانون تو روکتا ہے، اور انسان کو وہی چیز بری لگتی ہے جو اس کو روکتی ہے. تھوڑا سا بس میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں، یہ جو مادہ پرستی، یہ میٹریلزم کا ایک پرانا جھگڑا چلتا آ رہا ہے، اسی کو انہوں نے ایز اے ٹول یوز کیا ہے. دیکھیے مادہ پرستی تو ظاہر ایک شخص مال کمانا چاہتا ہے،
بے انتہا مال کمانا چاہتا ہے وہ. اب یہ ہوس جو پیدا کی جا رہی ہے انسان کے اندر, یہ کوئی پڑھائی لکھائی نہیں جا رہی, کوئی علمی سطح پہ دلائل نہیں دیے جا رہے کہ مال کمانے کی دلیل ہیں, اب تو وہ اندر اس کے ڈالا جا رہا ہے نا. تو مال کمانا یہ تو ایک انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. وہ پیدا ہونے کے بعد سے اس کے ماں باپ اس کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں. تو مال کمانا ہے اور بہت سارا مال کمانا ہے. تو مجھے بتائیے نیچرلی اس ٹارگٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ دین ہے. دین کس سے تعلق رکھتا ہے؟ خدا سے. خدا کے قوانین ہے نا. تو بھائی آپ یہ ہٹائے نا درمیان میں سے, مجھے مال کمانے دیں, دیٹس اٹ, کسی بھی طریقے سے. تو یہ ہے اس وقت ان کا جو مین. یہ بڑی آپ نے ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے. دیکھیے دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی اکثریت میں کہیں نہ کہیں خدا کا تصور موجود ہے, چاہے ہندو بھی ہیں. اور قرآن مجید میں تو آیا ہے نا, کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ, کہ کفار سے پوچھو کہ بھائی کس نے بنائی آسمان و زمین, کہ اللہ نے بنائی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ بھی اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے. تو یہ تو ان کا نظریہ کہ خدا ہے ہی نہیں, یہ آیا ضرور ہے لیکن یہ اپنی موت آپ مر رہا ہے, اس لیے کہ ان کو کہیں سے بھی کسی بھی دنیا کے مذہب, جو مذہب ہے جس کو ہم مذہب کہتے ہیں, جہاں پہ کہ پریکٹسنگ لوگ موجود ہیں, جو بڑے مذاہب جو کہ اس وقت گلوب کو میکسیمم کور کر رہے ہیں, ان میں سے کہیں پہ بھی ان کو وہ سہارا نہیں مل سکا. تو وہ اس معاملے کی طرف آگے کہ اچھا چلو خدا ہے تو صحیح لیکن میری دنیا میں اس کا کوئی کام نہیں ہے. یہ تو آپ سمجھیے کہ اب بہت سے مذاہب کی یہ چیز, یہ بنیاد یہ تو ہے. ہندوازم کو لے لیں, ایون اگر آپ عام عیسائیت والے معاملے کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں بھائی چرچ الگ ہے, دنیا الگ ہے. ٹھیک ہے, پھر اس طرح اب اس میں ہم تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں تو یہ چیز اب مسلمانوں میں بھی آ گئی کہ بھائی اللہ کے لیے کچھ تھوڑے سے دن ہیں, باقی دن دوسرے کام کے لیے ہیں, اس کا کوئی تعلق آپس میں نہیں ہے. دین اور دنیا کی جو تقسیم ہو گئی اس نے تو اس چیز کو جس کے موقت کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں اگر خدا نخواستہ یہ ایلیمنٹ اب آ رہا ہے تو اس کو تو دنیا کے بہت سے مذاہب میں سے تقویت ملے گی, بہت سے لوگوں کی طرف سے, اسپیشلی جو جدت پسندی کی بات کرتے ہیں ان سے تقویت مل سکتی ہے. آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ دیکھیں ویسٹ میں تو بہت بات آگے بڑھ چکی ہے جی, وہ تو جدت پسندی سے بھی آگے جا چکے ہیں, تو وہ تو اب ریورس کی طرف کو چلنا شروع ہو گئے ہیں. تو دیکھیں ایک ہے تھیولوجی اور ایک ہے ریلیجن. جو تھیولوجی کا کلچر ہے اس کو ریلیجن کہا جاتا ہے. اب انسان ہے, انسان نے کلچر کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا, یہ بڑی طے شدہ بات ہے. اب دیکھیں جیل میں بھی قید با مشقت سے زیادہ مشکل گنی جاتی ہے قید تنہائی. جب آپ انسان سے اس کو معاشرہ اس کا چھین دیتے ہیں, جیل کا بھی ایک معاشرہ ہے. تو اب کوئی ایتھیسٹ ہے, اس نے بھی ایک معاشرے کے اندر تو رہنا ہے. اب کیا وجہ ہے کہ رچرڈ ڈاکنز جو کہ امام الملحدین ہے اس زمانے کا, وہ بھی کہتا ہے کہ میں کلچرل کرسچن ہوں. کوئی الحاد کا اپنا کلچر نہیں ہے. تو کلچرلی تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اب ہر کلچر کے اندر, چونکہ کلچر جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ تھیولوجی کے کلچر کو ریلیجن کہتے ہیں, تو دنیا میں جتنے بھی کلچر ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے تھیولوجی سے جا کے ملتے ضرور ہیں. اب جہاں تک خدا کو ماننے یا نہ ماننے کی بات ہے, دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو خدا کو نہ مانے, ملحدین سمیت. فرق یہ ہے کہ کوئی شعوری طور پہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے, کوئی لاشعوری طور پہ اس چیز کو مانتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, کیا دنیا میں ہر انسان کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. جو خواہشیں پوری نہیں ہوتی کیا وہ ختم ہو جاتی ہیں؟ ختم بھی نہیں ہوتی ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ انسان تو ایڈجسٹ کرتا ہے ماحول کے ساتھ. میرے دل میں خیال عام طور پہ نہیں رہتا کہ اگر میرے 3 ہاتھ ہوتے, اس لیے کہ انسانی تجربے میں 3 ہاتھ نہیں دیکھے گئے ہیں, تو میں کمفرٹیبل ہوں اس سے. لیکن انسانی تجربے میں بڑی گاڑی, بڑا گھر, یہ ساری چیزیں دیکھی گئی ہیں. تو میری خواہش ہے کہ مجھے مل جائے. اگر وہ مجھے خواہشیں وہ نہیں میری پوری ہو رہی ہیں تو وہ خواہشیں ختم ہو جانی چاہیے, وہ نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ ختم بھی نہیں ہوتی اور میں وہ خواہش پوری کرنے پہ قادر بھی نہیں ہوں, تو میرا تحت و شعور کس ذات کے ساتھ وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ پھر اگر میرے سے ڈیمانڈ ہوتی تو وہ پوری کر لیتا. میں پوری بھی نہیں کر رہا, وہ ختم بھی نہیں ہو رہی, تو یہ درخواست کہیں اور جا رہی ہے نا. تو لاشعوری طور پہ تو سارے ہی مانتے ہیں, کچھ شعوری طور پہ مانتے ہیں. اب یہ جو آپ نے ماڈرنزم کا کہا, ویسٹوں سے آگے بڑھ کے ہمیں وہاں پہ ایک پبلک پالیسی میں ریلیجن کی ریسرجنس نظر آتی ہے. یہ بات میں نے بہت پہلے کہی تھی, ہمارے پاکستانی ملحدین کو بھی بڑا اس پہ اعتراض ہوا تھا, ڈارونسٹ کو اعتراض ہوا تھا کہ مارک مائی ورڈز, جب یہ ویسٹرن سویلائزیشن کا ڈکلائن ہوتا ہے تو ڈارونزم کا ڈکلائن ہو جائے گا. لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا تھا.
ابھی ٹرمپ نے کچھ ایسے انڈیکیشنز دی ہیں کہ اس طرح کی فنڈنگ وغیرہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ وہ کریں گے. ایگزیکٹ الفاظ میں نہیں کہا لیکن امپلائی اس نے کیا ہے, وچ از ٹو سے کہ آپ کے الحاد کو پروموٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں, جس کے اندر ارتقاء بھی ہے, جس کے اندر آپ کے اپنے سیکولر ہیومن رائٹس بھی ہیں اور باقی چیزیں ہیں, یہ تو سرٹن فنڈنگ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. جب وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو وہ جس تقویت کی بات کر رہے ہیں ہم, وہ بھی نہیں رہے گی, کیونکہ یہ ساری چیزیں لوگوں کے مزاج کے ساتھ ہیں. نہیں لیکن تقویت, انسان آزادی چاہتا ہے. جی, خدا کو ماننے کے بعد اگر میں اس کو اس سے اپنی عملی زندگی سے نکال دوں گا تو یہ انسان کی ایک سرشت کے اندر یہ آزادی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, میں جیسے چاہوں جیوں, اور چل رہے ہیں جیسے چاہو جیو وغیرہ, جو بھی یہ سلوگن جو ہے ایسے نہیں بنائے گا, یہ بڑے میننگ فل سلوگنز ہیں. تو یہ جو اب نیا جو جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی ہے, یہ اس انسان کی جو بغاوت ہے نا, جو اندر اس کے اندر ان بلٹ ہے, اس کو یہ تقویت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی, اللہ کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں, مسلمانوں والا نام رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بس کرنا وہ ہے جو میری مرضی. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ریورسل ہے ایک پرانے ٹرینڈ کا, کہ ویسٹ میں جو کرسچنز تھے وہ اوور نائٹ ایتھیسٹ نہیں ہوئے تھے, بلکہ اس کرسچینٹی اور ایتھیزم کے درمیان ڈیسٹک موومنٹ تھی. اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, میں اس لیے ضمنی طور پہ اشارتاً بات کر کے میں آگے بڑھوں گا کہ دو بڑی اہم اصطلاحات جو تھیولوجی میں یوز کی جاتی ہیں, ایک ٹرانسینڈنٹ اور ایک ایمیننٹ. ٹرانسینڈنٹ وہ چیز کہ جس کا آپ کا شعور اس کا کچھ نہ کچھ تعارف حاصل کر لے, لیکن وہ شعور مکمل طور پہ اس کا احاطہ نہ کر سکے, اور ایمیننٹ وہ چیز جس کو آپ شعوری طور پہ مکمل طور پہ سمجھ سکیں. یہ جو ڈیسٹک موومنٹ تھی وہ بھی یہی کہتے تھے کہ خالق کے تو ہم مانتے ہیں. ڈیسٹک کا ترجمہ ہم کہیں گے وحی سے انکار, مذہب سے انکار. ہاں خیر, مذہب وہی کا ہی ایک تو یس, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں خالق اپنی جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسری ان کی تھی کہ جس چیز کو آپ شعوری طور پہ آپ جس کا مقدمہ قائم کر سکتے ہیں اس کو آپ مان لیں, جس کا نہیں کر سکتے اس کو آپ چھوڑ دیں. یعنی کہ ہر چیز, ہر ٹرانسینڈنٹ چیز کو ایمیننس میں لے کے آنے کی کوشش کریں, جو نہیں آ سکتی اس کو چھوڑ دیں. وہ جو میں نے اشارتاً بات کہی تھی وہ ہمارے غامدی صاحب بھی ایگزیکٹلی اسی فارمولے پہ کام کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ الحاد تھا. اب الحاد کو جسٹیفائی کرنا اس دور میں بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. الحاد جو خدا کے وجود کا قائل نہیں, اس الحاد کی اس بات الحاد کی ہے, دوسرے کی بات نہیں کر رہے. ورز کر رہا ہوں نا کہ خالق کا انکار کرنا سائنٹیفکلی فلسافیکلی ناممکن ہے. تو اس کا جو الٹرنیٹیو ہے, جو آگے ہم بات کر رہے تھے, کہ وہ یہ ہے کہ خالق کو مان لے, خالق کی نہ مانے. مذہب کو چھوڑ دے, ہم مان لیں ہاں خالق ہے, لیکن اس کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے. پھر تو ڈاکٹر صاحب اٹ از اے گلوبل فینومینن. ایسا ہی ہے. اٹ از اے گلوبل فینومینن. خدا کو مانو, خدا کی نہ مانو, ہم سب کسی نہ کسی مطلب اجتماعی سطح پہ ایک پوری ظاہر ہے, اس میں تو بہت کھلے گا تو بہت دور تک چلی جائے گی, دور تک چلی جائے. اس میں دیکھیں, اس میں جیسے میں اس میں ایڈ کروں گا بات کہ 3 میجر پلرز ہیں اس نئے سوچ کے, اس نئے ایتھیزم کے, اس نئے رخ کے. ظاہر ہے وہ ڈیزم کی طرف بات یقیناً جا رہی ہے, لیکن وہ تو پھر بھی ایک دلیل کی یا ایک باقاعدہ قانون کی صورت میں تھا نا. یہ تو ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مولد ہو چکا ہوں مانوی انداز میں. وہ تو بالکل بڑے مزے سے اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں تو اس. اچھا دیکھیں, اس میں 3 وہ جو پلرز کی میں بات کروں. ایک ہے مروبیت, مروب ہیں شدید, سائنٹیفک ترقی, ویسٹ کی ترقی. ظاہر ویسٹ بھی اپنے آپ سے اس سینس میں وہ جو عام لوگ ہیں وہ مروب ہیں کہ یار یہ سب کچھ جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ تو مادہ, اور اس کے ساتھ وہ مروبیت اس لیول پہ جا چکی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بچھا چکا ہے اس ترقی انورٹڈ کاماز میں. ترقی کا بھی پورا موضوع ہے, ظاہر اس وقت ہم اس پہ جائیں گے تو بات کہیں اور نکل جائے گی. جو اکبر الآبادی کا شعر ہے نا, کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. تو یہ جو آپ نے کہا نا, جو ترقی جو ہوئی ہے یہ تعلیم کی بنیاد پہ ہوئی, دنیاوی تعلیم کی بنیاد پہ ترقی ہوئی, اور اس سے فراغت کا ایلیمنٹ جوڑا, یعنی کہ کمفرٹ کا. اس کمفرٹ کے ساتھ ساتھ پھر وہ الحاد چلا آیا, پھر وہ مروبیت کریٹ کی گئی باقاعدہ دماغوں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری جو ذہنیت ہے غلامانہ ذہنیت ہے, جو کہ بالکل وہ لوگ ہیں کہ جن کی اپنی نہ سوچ ہے, وہ ایک جاہلانہ سطح سے بھی کوئی نیچے کی ایک قوم بنائی گئی اور غلام رکھ کر ان کو ایک غلام ابن غلام ابن غلام. یہ بھی مروبیت کی ایک قسم ہے, لیکن مروبیت میں پھر بھی کچھ انسان سوچ کر کوئی ڈیسیجن لیتا ہے. جی. غلام کی تو کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی. ہم تو شاید کہیں اس والے کہیں سمپل آنکھیں بند کر کے فالو. تیسری جو چیز ہے نا وہ بغاوت ہے, انکار.
اور اس وقت دیکھیے فحاشی، بے حیائی، اب اس وقت ایک شخص کو آپ یہ قائل کریں کہ تم اپنا جو میڈیا یوز ہے، اور اس میڈیا کے یوز سے میری مراد ظاہر ہے جو بھی اس کے اندر ہم نامناسب وہ کنٹینٹ آ رہا ہے، فحاشی کی تو ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی. اب تو نارمل چیزیں گھروں میں چل رہی ہیں، ان کو یعنی تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ فحاشی بھی کسی زمانے میں کہلائی جاتی تھی. اب اگر کسی کو قائل کرنا چاہیں کہ بھائی یہ دیکھنا چھوڑ دو، تو وہ آپ سے حیران ہو کر آپ کو دیکھے بولے کیسی بات کر رہے ہو. پھر اس کو کہا جائے گا بھائی خدا کو پسند نہیں ہے کہ تم یہ جو دیکھ رہے ہو، تو بولے گا یار یہ کیا یار، خدا مجھے اتنی سی بھی رعایت نہیں دے سکتا، میں کون سی اتنی بڑی کوئی بات کر رہا ہوں، یہ چھوٹے موٹے میں کلپس دیکھ رہا ہوں، یہ چھوٹی سی میری جو بھی ایک دنیا ہے، اس میں انٹرٹینمنٹ ہے، اس میں مزہ ہے، اس میں تفریح ہے. تو وہ بغاوت کا عنصر، اس میں جنسی جذبہ سر فہرست، پھر اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں، تو یہ ڈرائیو کر رہا ہے پوری دنیا کے انسانوں کو بڑی تیزی کے ساتھ. اور یہ تعداد ان معنوں میں جو ہم بات کر رہے ہیں آج کل کے بڑھ رہی ہے، وہ ان معنوں میں. اور اب یہ جو سرویز ہو رہے ہیں نا، آپ دیکھیں یہ ایتھیزم کی بیس پہ سروے نہیں کرتے، یہ نہیں پوچھتے آ کے کہ آپ ایتھیسٹ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ریلیجن کا ورڈ لے کر آ گئے. آپ گوگل پہ سرچ کریں گے چیزیں آپ کو ملیں گی ریلیجن کی. اور ریلیجن کا سمپل ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ سے آ کے ایک سوال کرے، پرفارما آپ کے سامنے رکھے اور کہے کچھ آپ کو ذہن سازی ہو، کچھ کوشچنز ہوتے ہیں اوپر سے نیچے، پھر وہ آپ سے آ کر ایک موڑ پہ آ کے پوچھتا ہے کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے عملی معاملات میں خدا کا کوئی عمل دخل ہے؟ مطلب کیا ایک عورت کو گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کیا خدا کا عمل دخل ہونا چاہیے؟ مطلب ایک عورت ہے، وہ جیتی جاگتی انسان ہے بھائی، اس کے کچھ بیچاری کے رائٹس ہیں، اس کی کچھ سوچ ہے، اس کی کوئی وہ بھی انٹیلیجنٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ گھر میں بیٹھ کے گزارے اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، تو یہ کتنا عجیب پاگل پن ہے. یہ تو بھائی یہ کہاں سے، بھائی یہ تو خدا کہتا ہے. لو بھائی یہ خدا جو ہے نا، یہ وہ ہے سب سے بڑا ہمارا، خدا مردوں کا ہے بس. یہ خواتین کا ہوتا ہے، تو خدا تو مردوں کا ہے. تو اس طرح کے کئی ایشوز ریز کیے جاتے ہیں جس کی بیس پہ مانوی طور پہ نہ جانتے ہوئے لاشعوری طور پر ایک شخص جو ہے وہ اس جگہ پر آ چکا ہے، اس دائرے میں آ چکا ہے جس کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں. کیا آپ ایگری کریں گے کہ اب ایتھیزم جو ہے وہ یہاں پہنچ گیا ہے، اپنی پورا چکر کاٹ کے اور سارا کر کے اب اس نے حملہ اس جگہ پہ کیا ہے کہ خدا کا عمل دخل جو ہے وہ ختم کیا جائے، باقی خدا رہے. میں نے عرض کیا نا آگے کہ ایتھیزم کا مقدمہ سائنسی، فلسفیانہ، فکری بنیادوں پہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے. اس کا حل صرف یہی ہے کہ لوگوں کو مذہب سے دور کیا جائے، خالق کی بحث میں نہ جائیں. دیکھیں میری سیٹرڈے کو لائیو سٹریم ہوتی ہے، ایک ہماری سیریز چلی کوئی 50-55 گھنٹے کے لگ بھگ، مختلف اس کی بیٹھکیں ہوئی، 5 گھنٹے، 7 گھنٹے، 6 گھنٹے اس طرح. اس کا نام ہی تھا کہ آؤ مجھے الحاد پہ قائل کرو، کنونس میں ایتھیزم. تو اس میں یہ پاکستان، انڈیا، انٹرنیشنل ایتھیسٹ وغیرہ آتے تھے. پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا. اچھا، وہ سیریز ہم نے بند کی، انہوں نے آنا چھوڑ دیا تھا. اس کی بڑی سمپل وجہ تھی کہ دیکھیں ہم جب دو چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں تو اصل میں دو چیزوں کا موازنہ نہیں کرتے، ہم ان کے فیچرز کا موازنہ کرتے ہیں. تو یہ گھر دوسرے گھر سے بہتر ہے کس لحاظ سے؟ بلڈنگ مٹیریل بہتر ہوگا، وہ اس کا ایک فیچر ہے. فرنیچر اچھا ہوگا، اس کا ایک فیچر ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اسلام کا مقابلہ ہم کریں الحاد کے ساتھ، تو اسلام کے فیچر میں ہے ہمارے انسانی حقوق ہیں. الحاد کے انسانی حقوق کیا ہیں؟ ہمارے بچوں کے حقوق ہیں. الحاد نے کیا بچوں کے حقوق کا ماڈل دیا ہے. ہماری ایک پولیٹیکل تھیوری ہے، الحاد نے کیا دی ہے. ہماری ایک اکنامک تھیوری ہے، الحاد نے کیا دی ہے. وہ سوائے نیگیشن آف گاڈ کے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ اسلام کا ایک ماڈل ہے ہیومن رائٹس کا، آپ اپنا اس کے مقابلے میں لے کے بات کرتے ہیں. آئلی نظام ہے، آپ اپنا آئلی نظام بتائیں. تو اس لیے ان کے لیے سوٹ کرتا ہے کہ اس بحث کو چھوڑو. اس پہ آتے ہیں کہ دیکھو یار خدا کا میری زندگی پہ کیا. اچھا، اس پہ بڑی اچھی بحث ہے ایمینول کانٹ کی، اگرچہ وہ اس نظریے ڈائریکٹلی اس پہ نہیں ہے لیکن اس کی کچھ ڈیریویٹیو امپلیکیشنس ہیں. کہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ امپیریٹیوز جو دیے، ایک ہائپوتھیٹیکل امپیریٹیو ہے، ایک کیٹیگوریکل ہے. اس سے زیادہ بھی ہے، میں صرف دو میں بات کروں. کہ جو ہائپوتھیٹیکل امپیریٹیو ہے اس میں ہے کہ اف دس دین دیٹ. تمہیں کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک پروسیس انوو کرو گے. پاس ہونا ہے، پڑھو، پاس ہو جاؤ گے. جاب تمہیں چاہیے، جاؤ انٹرویو دو، 5-7 جگہ دو گے، ہو جائے گی. اگر یہ اچیو کرنا ہے تو وہ ہو جائے گی. یعنی کہ اس کا تعلق ایک خاص نتیجے کے ساتھ ہے جس کے لیے خاص ایفرٹ چاہیے. لیکن جو کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہے وہ ایک جنرلائز ڈیوٹی ہے. ڈوبتے ہوئے بچے کو دیکھ کر کیوں انسان رسک اپنی جان کھیل جاتا ہے، اس کو بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے. ایک جلتی ہوئی بلڈنگ یا ایک کھڑکی میں دیکھے ایک بچہ ہے، کیوں اس آگ کے اندر لوگ گھس جاتے ہیں.
یہ ایوولوشنری انسٹنکٹ کے خلاف ہے. یہ ارتقائی جو ہماری جبلت ہے یہ اس کے خلاف چیز ہے. آپ کو اپنی سروائیول دیکھنی ہے. ٹیکس پے کرنا, بھائی ہر آدمی کہتا ہے ٹیکس پے کرنا چاہیے, بھائی میری انکم ہے, یہ اس کے خلاف ہے. بٹ وی ہیپلی ڈو دیٹ. تو کانٹ کا یہ آئیڈیا کہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں سب کی بھلائی ہو, یہ اصل میں خدا کو ماننے کا ایک نتیجہ ہے. کیونکہ اگر صرف میری ذات کی بات ہو تو میں ہائپوتھیٹیکل امپیریٹو پہ میں قناعت اختیار کر لوں, لیکن میں اپنی ذات سے بڑھ کر جب ایک اچھا معاشرہ چاہ رہا ہوں, وہ ڈیوٹیز چاہ رہا ہوں. اگلی بات جو کانٹ نے کہی وہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتا ہے کہ کیٹیگوریکل امپیریٹو میں ہر انسان ایکسیپشن چاہتا ہے لیکن اپنی ذات کے لیے. صفائی ہونی چاہیے لیکن میں کہ لے کے چھلکا پھینک دوں, خیر ہی نہیں یار. ٹیکس دینا چاہیے اگر میں تھوڑی سی ٹیکس, دنیا بدل جائے سوائے میرے. تو دا ویری فیکٹ کہ یہ ڈیمانڈ اپنی جگہ پہ ہے کہ مجھے ایک معاشرہ چاہیے, تو یہ پھر جو دوسری بحث ہے ان کی کہ وجود خدا کو چھوڑو مذہب پہ آؤ, بھائی آپ کی یہ خواہش ہی وجود خدا کا اقرار ہے کہ ایک اچھا معاشرہ ہونا چاہیے. دیر از ایبسلیٹلی نو ریزن کہ آپ ایک اچھے معاشرے کو طلب کریں. جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اچھا معاشرہ ہوگا تو اس میں میری سیکیورٹی ہوگی, نہیں بھائی یہ آرگومنٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ موریلٹی نہیں ہے, یہ یوٹیلیٹی ہے. وچ مینس کہ اگر آپ کو اپنی سیکیورٹی چاہیے تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان بن کر خود کو سیکیور کر کے باقی سب پہ ظلم کر سکتے ہیں. بٹ وڈ یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ؟ یہاں پہ پھر کیٹیگوریکل امپیریٹو آ جائے گا, نہیں یار یہ تو بری بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. تو یہ آپ کے اندر طے کس نے کیا ہے کہ یہ بری بات ہے؟ تو اس لیے ڈی ازم بھی کوئی ورکبل سولوشن نہیں ہے. لیکن فی الحال یہ کوپ آؤٹ ہے. ایک ٹریمنڈس پش بیک ملا پاکستان میں لوگوں کو, باقی دنیا میں ملا. پاکستان کے ہم چونکہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ایتھیزم بتاؤ تو صحیح نا, اس میں کیا اچھا ہے, وہ اس کا ہیومن رائٹ بتاؤ مجھے. تو اس طرف سے انہوں نے یہ پتلی گلی دوسری ڈھونڈی تھی, لیکن وہ بھی بڑے جلدی اس کا آگے سے اینڈ آ جاتا ہے. اچھا, اس میں دیکھیں جو خدا سے دوری یا خدا سے بغاوت کا جو ایلیمنٹ ہے, یہ جو ابھی یہ ذکر بھی کر رہے ہیں, اور نیا جو یہ مصیبت کھڑی ہوئی ہے, آپ کے خیال میں کیا اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کہ ایک تو یہ چلیں کہ ایک تو پلاننگ کی ہے نا کہ بھئی اب ہم خدا سے تو انکار نہیں کر رہے, خدا کے حکم سے انکار کی بات کریں, لیکن ایک غیر شعوری طور پہ معاملہ پڑا. لوگوں نے کیوں اس چیز کو جو ہے وہ لوگ اس کی طرف مائل ہوئے, اسپیشلی ہمارے جو یوتھ ہے اس کا ایک طبقہ جو ہے وہ اس کی طرف گیا. آپ کے خیال میں اس کے وسعت پذیر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ دو بڑی وجوہات. دیکھیے, ایک تو وہ پروپیگنڈا ہے اور مارکیٹنگ ہے, ذہن سازی ہے, ایک پوری دیکھیں میں آپ کے سامنے ہائپر ریلیجیوسٹی, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ ہائپر ریلیجیوسٹی کو آپ ذرا سرچ کریں تو اس کی ڈیفینیشن وہ بتاتا ہے کہ اٹ از اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ان وچ اے پرسن تھنکس دیٹ all the solutions of his life lies in religion. Can you imagine? اس کو ایک ڈس بیلنس کے طور پہ شمار کیا گیا ہے. یہ ایک آفیشلی کوائنڈ انہوں نے ڈیفینیشن ہائپر ریلیجیوسٹی, جو کہ ایک سائیکیٹرک ڈس آرڈر کسی سینس میں ایک زمانے تک اس طرح کہلایا جاتا تھا کہ ایک شخص مذہبی جنونیت میں چلا جاتا تھا, اور ہم بھی ظاہر ہے اسلام جو ایک بیلنس دیتا ہے اس بیلنس سے ایک شخص آؤٹ ہوگا تو ہم کہیں گے چلو. اب انہوں نے ڈیفینیشن وہاں چینج کی, پورے ویب پیجز بنے ہوئے ہیں, ہمارے نوجوان ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس وہ لنکس آ رہے ہیں. پھر وہ یعنی اس نے ڈیفینیشن ہی یہ کی کہ ایک ایسا شخص کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مسائل کا حل مذہب میں ہے, وہ ایک نفسیاتی بیمار ہے. ٹھیک ہے, ڈاگمیٹزم آپ جا کے دیکھیں, اس کی ڈیفینیشن آپ کو وہ بتائے گا کہ بھائی یہ تو ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ یہ مذہب کرتے رہتے ہیں, مذہب سے نکل. اور بلکہ وہاں کہتا ہے کہ ڈسپائٹ سرٹن ایوولوشنری ایویڈنسز, ایک مذاق اڑانے والے انداز میں, they think that religion is the solution of their problems. اور اوپیم آف مائنڈ کسی نے کہا نا, جی ایگزیکٹلی, کہ وہ یہ افیم ہے کہ جو اپنے لیڈرز نے پلا دی ہے لوگوں کو اپنی. بہرحال تو ایک تو یہ ذہن سازی ہو رہی ہے, اس میں میڈیا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں انڈکٹ کیے گئے ہیں لوگ باقاعدہ, ایک پورے ظاہر پیچھے انہوں نے, کیونکہ ان کو اس میں فائدہ ہے نا, وہ ایک اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس میں بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ وہ تو ریلیجن کی بیس پہ یہ فائٹ لڑ رہے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر جتنی باطل قوتیں ہیں جو اس پر اپنا ایک قبضہ لانا چاہتی ہیں, اور سارے ظاہر پوری ڈومین ہے, تو ان کی بیس تو ریلیجیس ہے, ریلیجن کا وار. یہ اپنی جگہ حقیقت ہے, ٹھیک, کہ جو گلوبل ڈومینیشن جو ہے اس کی بیس پہ بھی ایک مذہب کھڑا ہے ہر ایک. بالکل. اچھا, لیکن ان کا فائدہ یہ ہے کہ اپنے ریلیجن کو سیو کرنے کے ساتھ ساتھ یا اپنے اس جو بھی ان کے ذہن, دوسروں کو ان کے
اس سے اٹھا کے ادھر لائے تو اس پر وہ کام کرے. ایک تو یہ پورا بڑا ریزن ہے کہ ہم دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ ایک سوشل میڈیا وار ہے جو اس وقت چل رہی ہے, اور انٹرنیٹ کے ذریعے اور انفارمیشنز کے ذریعے ایڈز میں, ڈراماز میں, فلموں میں, اور جو نہ جانے کس کس چیز میں, اور گانوں کے بولوں کے ذریعے یہ باقاعدہ ذہن سازی ہوئی ہے. دوسرا اس میں سر میں معذرت کے ساتھ ایک جسارت کر رہا ہوں. دیکھیے ظاہر سی بات ہے علماء سو ہر دور میں موجود رہے ہیں. علماء سو کا کردار ہم سب جانتے ہیں کہ بہت نیگیٹو رہا. یہ وہ یعنی علماء سو کا سب سے بڑا کردار حضرت عیسیٰ کو جو ہے نا وہ حوالے کر دینا اس بادشاہ کے. کئی لیولز ہیں نا, یعنی یہ وہ آستین کے سانپ ہیں کہ جنہوں نے وہ نقصان پہنچایا جو شاید باہر والوں نے نہیں. اس میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ, یعنی وہ میں علماء سو کا ایک پورا الگ ہو گیا. انہوں نے جو اس میں کردار ادا کیا, اس میں جو ان کو موقع ملا, انہوں نے اس میں جو اپنا پارٹ پلے کیا وہ متنفر ہوئی. ٹھیک ہے, انہوں نے بڑا نیگیٹو چیزوں کو سامنے رکھا, وہ اپنی جگہ ایک چیز ہو گئی, فرقے واریت وہ سب ہوا. اور پھر باقاعدہ ہوا کیا, میں جو اس میں ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ قابل احترام علماء کرام جو ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ الحمدللہ نشستیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوتی ہے تو رشک آتا ہے. مطلب جس طرح سے وہ ماشاءاللہ علماء حقانی, جی الحمدللہ, وہ دین کو جس طرح اپنے سینے میں اس 14 صدیوں میں اگر آپ دیکھیں کہ ان علماء کرام کا کردار اتنا وہ شاندار ہے. یہ دین اگر آج ہم تک پہنچا ہے تو یہ کریڈٹ جاتا ہے انہی ہمارے علماء کو. البتہ اس میں ایک چھوٹا سا بس میں جو اس وقت کہنا چاہ رہا ہوں, جسارت کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان, آج کی یوتھ, آج کی آڈینس ہمیں ان تک بات پہنچانے کے لیے ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کی لینگویج میں جو وہ سمجھ سکیں ان سے بات کرنی ہوگی. یہ چھوٹا سا ایک گیپ ہے جو یہاں ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کر. اچھا الحمدللہ اور ہو رہا ہے اس پر کام, الحمدللہ اس میں بہتری آ رہی ہے, بڑی الحمدللہ تیزی سے آ رہی ہے. بہت سارے وہ ایک جو گیپ تھا فل ہوتا, لیکن اس میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے. ہمارے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر علماء کی کوئی انفلوئنس, کوئی ان کا وہاں پر نمائندہ, کوئی یعنی وہ کس طرح سے ہم اہل ذکر اور اہل فکر کا ایک کمبینیشن بنائیں گے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جو دنیا کے اس رخ کو سمجھتے ہوں اور وہ ٹھوس بنیادوں پر, علمی بنیادوں پر پھر اس یوتھ کو جو ہے وہ ایڈریس کریں, ان کے مسائل سنیں اور سمجھیں. آپ کو رہوں گا یہاں پر جب آپ ذکر کر رہے ہیں دو وجوہات کا, کہ ایک تو مارکیٹنگ ہوئی اس کی اور لوگوں کو دین سے دور کیا گیا, دوسرا علماء سو نے اپنا کردار ادا کیا. ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے, رینڈ کارپوریشن نے بھی اپنا کام کیا. That's very true. دنیا کے ایسے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے تھے. آپ اٹلانٹک کاؤنسل کو دیکھ لیں, رینڈ کارپوریشن کو دیکھ لیں, ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ کریڈیبل ان کی ریسرچز, لیکن آپ سوچیں جو اس کی سفارشات تھیں جو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا مسلمانوں کو, میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ اقبال نے کہا تھا نا کارل مارکس کے بارے میں, آ کلیم بے تجلی آ مسیح بے صلیب نیز پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب, کہ یہ چاروں کو ان ٹرو اسپرٹ پچھلے تقریباً ربع صدی ہو گئی ہے اس کو آئے ہوئے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسپیسیفکلی اور ہوا اس پر عمل ہو رہا ہے, اور واقعی میں وہ 4 طبقات میں تقسیم کر دیا گیا ہے. دیکھیے اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں دیکھیے جب تک آپ کسی فیلڈ کو نہیں سمجھتے ہیں, کسی میدان کو نہیں سمجھتے ہیں, اس کے لیے جو ویپنری چاہیے, جو آپ کو پیرافرنیلیا چاہیے, اس کو ہم فگر آؤٹ نہیں کر سکتے. اب الحاد کی جتنی بھی تنقید مذہب کے حوالے سے ہے وہ ساری کرسچینٹی کی پہ ہے, ساری کی ساری. سم ہاؤ اسیوم کر لیا گیا کہ اسلام بھی کرسچینٹی, وہ جو کہہ رہے تھے نا ڈس آرڈر ہے, ہائپر, بھائی نو ڈس ریسپیکٹ ٹو آور کرسچن بردر اینڈ سسٹرس. میں بھی اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کسی درجے تک یہ عارضہ ہے کہ اگر آپ کرسچینٹی میں اپنے سارے مسائل کا حل ڈھونڈیں. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے, آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال ہوا تو ایک ورکنگ ایگزیکٹو اپنی جگہ پہ موجود تھا, سیکریٹریٹ موجود تھا, دفاع موجود تھا, مارکیٹ اسٹیبلش تھی, جسٹس, ایوری تھنگ واز دیئر. عیسیٰ علیہ السلام کا رابطہ ایبرپٹلی دنیا سے ختم ہوتا ہے. جیسے بھی ہمارے ہاں اٹھا لیے گئے, ان کے ہاں مسلوب کر دیے گئے, لیکن ون وے اور دی ادر ایبرپٹلی رابطہ ختم ہوا. اس زمانے کا جو محبت تھا اس کو چرچ بنا دیا گیا جب رومن کرسچن ہوئے. انفیکٹ جو ان کا سپریم, جو ان کا سب سے بڑا پادری ہے, اس کا جو ٹائٹل ہوتا تھا اس میں لفظ پونٹف بھی آتا تھا. آج بھی پاپا روم کے ٹائٹل میں پونٹف ہے, سپریم پونٹف وہ موجود ہے.
یعنی اسی رومن ماڈل کو کرسچن کر دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام مارکیٹ نہیں دے کے گئے, عدالت نہیں دے کے گئے, دفاع نہیں دے کے گئے, تو وہ سسٹم ایوالو ہوتا آیا, مین میڈ, ایک سیکولر. اب وہ ایک سیکولر ریلیجن ہے جس کے اوپر کرسچینٹی کی یا عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا لیبل ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ارتقاء سے اختلاف بھی کیا اور فارملی ارتقاء کو مان بھی لیا. نظریہ ضرورت کے تحت وہ سب کرتے رہتے ہیں. ہم جنس پرستی کے خلاف بھی ہیں اور آج وہاں پہ ہم جنس پرست پادری بھی ہیں. تو کوئی آدمی اس ریلیجن میں کہے کہ میرے سارے سولوشنز موجود ہیں تو میں بھی ڈاؤٹ کروں گا کہ شاید ذہنی ٹھیک ہے. نقص رہا نا کہ ہر جو مذہب رہا پہلے اس کی تکمیل تو اسلام نے آ کے کی. بالکل یہ بات تو کوئی صحیح بھی ہے, مذہب قیامت تک کے ایک لیے تو آئے کمپلیٹ کوڈ آف لائف جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن وہ جتنی بھی تنقید تھی کرسچینٹی کی, وہ الحاد کی کرسچینٹی پہ, وہ ایز اٹ از ایکسٹینڈ کر دی گئی اسلام پہ. بھائی ہمیں آ کے دیکھو تو صحیح. جب مجھے کہتے ہو کہ تم اگر سمجھتی ہو کہ تمہارا مسئلہ تمہارے ریلیجن کے اندر ہے تو آپ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, اگر تمہیں نہ ملا تو تم شکوہ کر لینا. تو ہم نے وہ جو اسپین آف ایریا کی میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں سب سے پہلے الحاد کو اسلامک پریمیسز پہ ہم نے جواب نہیں دیا. یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہوئی. اب اصل میں الحاد کو اگر ہم صرف مذہب کو ذہن میں رکھیں گے تو الحاد کو ہم نے اسلام کو بطور دین سمجھ کے رکھا ہوگا تو ہم جواب دے پائیں گے. اسلام کو صرف ایک مذہب, ایک ڈوگما کی حیثیت میں رکھیں گے, ایک نظام زندگی میں ہمارے پاس پورا سولوشن ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں مذہب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پیار کرتے ہیں, تو یہ اتنی دنیا میں مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں. جب یہ تنقید کی گئی تھی ملحدین کی طرف سے کرسچنز پہ تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے, اس لیے کہ جو خدا کے کنبے کا تصور پیش کیا گیا اس میں تو واقعی بات بڑی مس فٹ ہے. لیکن آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, میں تو یہ صحیح مذہب کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. کہتے ہیں لیکن آپ اسلام کو تو کرتے ہیں. میں نے کہا یس آف کورس. تو کہنے لگے آپ کا بھی تو یہی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ ہم یہاں عیاشی کر رہے ہیں؟ بھی ہمارا جو کیس ہی نہیں ہے, آپ نے اسیوم کر لیا کہ جو کرسچینٹی کا ہے وہ ہمارا ہوگا, دیر فور ہم بھی غلط ہوں گے. ہم پہ تنقید کرنی ہے تو رچرڈ ڈاکنز کو اسلام پڑھنا ہوگا. کرسٹوفر ہچنز اب مر گیا ہے, اس کو اسلام پڑھ کے ہم پہ تنقید کرو تو ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو ہمارے جو علماء سے جو میں سمجھتا ہوں, اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ ہے کہ شاید ہم ذہنی طور پہ پریپیئرڈ نہیں تھے. اچھا اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں اس پہ کام بھی کر رہا ہوں, بہت سے میرے ساتھ نئے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے وہ تعاون بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو درس نظامی کے جیسے شرح عقائد ہے یہ یعنی میں نے جتنے مدارس کے اسٹوڈنٹ سے بات کی نا وہ کہتے ہیں یار یہ بڑی مشکل لگتی ہے, بورنگ ہے, کیونکہ انہیں کانٹیکس نہیں پتا تھا. آل آف سڈن میں سمجھتا ہوں درس نظامی کے اہم ترین حصوں میں یہ بن گیا بیکاز دس از واٹ یو نیڈ رائٹ ناؤ. اس کے اندر کلام ٹریڈیشن ہے, اس کے اندر اوبویسلی کنٹروورسیز ہیں, تو اس کا سلوشن ہم نے یہ دیا کہ دیکھیں آپ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آرگومنٹ ہے, اسٹرکچر ہے آرگومنٹس کا. ایک ہے کریڈ یعنی کہ عقائد. آپ عقائد کو چھوڑ دیں, اس کے اندر کنٹروورسیز آ جائیں گی, یہ اشعری یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, وہ ماتریدی ہے وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو متکلمین گزرے ہیں جو انہوں نے ایک آرگومنٹ کا سٹرکچر دیا ہے اور صدیوں سے ڈیولپ ہوتا آ رہا ہے, وہ ایک دم سے گولڈ مائن بن گئی. تو لوگ سمجھتے تھے شاید آج کے زمانے میں وہ ارریلیونٹ ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ویپنری ساری پڑی ہوئی ہے. اب جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ماڈرنائز کریں, اپ ٹو ڈیٹ کریں, ٹرمز بہتر کریں. آپ نے کہا کہ وہ زبان جو سمجھتے ہیں, میں سارے گروپ میں مجھے ایڈ کیا گیا, الحاد کے خلاف وہ کام کرتے تھے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, کافی پاپولر گروپ ہے وہ. میں کچھ عرصہ اس میں رہنے کے بعد میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ بھائی میرا یہ گمان ہے اپنے بارے میں کہ میں ایک ریزنیبل آدمی سے شاید کچھ بہتر اردو بول سکتا ہوں, لیکن آپ نے میرا وہ گمان ہی گما دیا ہے. جو آپ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں مجھے پہلے لغت دیکھنی پڑتی ہے اس کا کیا مطلب ہے. اب آپ اسے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے پاس لے کے جائیں گے, وہ آپ کے قریب آئے گا, وہ شاید آپ کی علمیت سے متاثر ہو جائے, آپ کے پیغام تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. تو اس کو ماڈرنائز اس طرح سے کرنا کہ دا لینگویج دیٹ پیپل انڈرسٹینڈ, اس لینگویج میں آپ بات کریں. قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو تذکر کے لیے. اس میں ایک بات اور بس ایڈ ہو جائے, اس قرآن کی بات آ گئی کہ یہ بھی ایک بہت بڑی بدقسمتی کہ ہم نے اپنے تمام یعنی ہماری پوری تعلیم تدریس تبلیغ کا جو محور مرکز جو اللہ کی طرف سے ملا تھا وہ قرآن تھا. بدقسمتی سے ہم نے یہ ایک بہت بڑا جرم کیا ہے. تو جب وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر, تو یہ جو ابھی ہم جس وقت بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ازمس جتنے پھیلے ہیں, لوگ متنفر ہوئے ہیں, دور ہوئے ہیں,
اس میں ظاہر ہے وہ مس انفارمیشن بھی آ گئی, نیگیٹو پروپیگنڈا بھی ہو گیا, کچھ اپنی غلطیاں بھی ہیں اس کے اندر, سب کچھ. اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جب قرآن کو انہوں نے درمیان میں سے نکالا اور مین میڈ جو بھی چیزیں لا کر اس کے ذریعے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی, تو اس سے وہ پھر یہ مار کھائی ہے, اس سے بھی لڑکھڑائے ہیں. تو ہمیں تو پوری طرح سے شدت کے ساتھ قرآن کی طرف, اور قرآن پڑھنے والا کبھی بھی کسی بھی طرح سے ان باطل نظریات کا شکار نہیں ہو سکتا. قرآن تو ایسا سولوشن ہے جو آپ کو روشن کر دیتا ہے اندر سے, پورا منور کر دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام جو ہے وہ دقیانوسی ہے. اسلام نے اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کھولا. بالکل. آرگومنٹیشن کے ساتھ اہل علم جو ہیں وہ ایک اجتہاد کرتے ہیں, نئی سچویشن میں آتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ دروازہ بند ہو گیا. اور اس میں بھی مجتہد کو کہا گیا کہ وہ دوہرا ثواب ہے اگر صحیح ہے تو. یہی وہ بڑا بنیادی فیکٹر ہے. دیکھیں پاپائیت کے خلاف جو عوام کا کانفلکٹ, جنگ, اور بڑی پوری تاریخ ہے, وہ پھر وہ مذہب بیزاری, اور پھر فائنلی وہ خدا آگے جا کے بند ہو گیا تھا نا. وہ وہاں ہوا کیونکہ اس میں یہ فلیکسیبلٹی نہیں تھی, اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کو قیامت تک کے لیے نہیں اتارا. پچھلے جتنے مذاہب ہیں تو ان میں ظاہر سی بات ہے ٹائملی کچھ چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی ان کی. اب قیامت تک کے لیے تو یہ دین آیا, دین اسلام. اس میں وہ فلیکسیبلٹی ہے, اس میں وہ وسعت ہے کہ جو قیامت تک کے تمام مسائل جو ہیں اس کے ذریعے. تو وہ بالکل بات میں سر کی ریپیٹ کروں گا کہ بھائی آج جو لوگ ہیں ان کو چاہیے اسلام کے لیول پہ آ کے اس کو اسٹڈی کر کے پھر اپنا مقدمہ رکھیں, اور پھر بات کریں کہ مذہب یا دین جو ہے وہ ہمیں سارے سولوشنز دیتا ہے کہ نہیں دیتا. وہ اگر رکھ رہے ہیں کرسچینٹی کو بنیاد بنا کر, جو تنقید کر رہے ہیں اس کو ایسا اسلام پہ لگا رہے ہیں. اچھا, اس میں کیسے صاحب ہم اس پر اترائیں گے کہ بہرحال یہ سچویشن, یہ مصیبت ہے, یہ وائرس ہے. ایک عام مسلمان کیا کرے جسٹ ٹو پروٹیکٹ ہمسیلف؟ آپ دونوں سے میرا سوال ہے. اس سے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں الرٹ بھی رہے, اویئر بھی رہے, اور پھر اسپیشلی جو ہمارے سننے والوں میں پیرنٹس بھی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, سب لوگ ہیں, کیا ریکمینڈ کریں گے؟ موو آؤٹ اینڈ میٹ اٹ ہیڈ آن. کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ اپنے بچوں کو یہ لٹریچر نہ پڑھنے دیں, ان کو اس چیزوں سے دور رکھیں. دیکھیں آپ بچے سے بھی کہتے ہیں نا, چھوٹے بچے سے کہ چینی نہ کھاؤ, تو آپ چینی کو اس کے لیے گلیمرائز کر دیتے ہیں, پھر وہ چوری کھاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. بھلا اس کے نقائص دنیا کے سامنے رکھیں, بتائیں اس میں کیا ایشو ہے. اللہ عز و جل, اس کے لیے والدین کو بھی تو ایکوپ ہونا پڑے گا نا. جی میں عرض کرتا ہوں, اس کے لیے ہولسٹک پروگرامس ہیں نا. میں اپنی طرف سے کہ جو ہماری طرف سے کنٹریبیوشن ہے کہ ہم نے ٹریننگ کورسز ڈیولپ کیے, اب یہ ایک اور کر رہے ہیں ناقدانہ ذہن ڈیولپ کرنے کے لیے. آئیڈیا یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی آپ لیول کے آپ آدمی ہیں ان ٹرمز آف ریلیجن اینڈ انٹلیکٹ اینڈ وزڈم, تو آپ کی ایک اتنا کریٹیکل مائنڈ ڈیولپ ہو چکا ہو اس ٹریننگ کے بعد کہ یہ چیزیں آپ پہ مؤثر ہو کہ آپ ابھی ہم صرف دفاعی میکنزم میں ہیں. ہم نے اس ٹریننگ کورس میں لوگوں کو فرنٹ فٹ پہ لے کے آئے ہیں کہ کویسچن دیٹ. آپ سے کہتے ہیں ارتقاء کا ہم آپ کو ماسٹر کر دیں گے ایک ٹریننگ کورس کے اندر جتنی آپ کو ضرورت ہے. ویسے تو ماسٹر ارتقاء کا نہیں ہو سکتا, بہت بڑی فیلڈ ہے, لیکن جو پاکستانی ورژن ہے میں اس کی میں بات کر رہا ہوں, والدین کے لیے بھی ہے بچوں. ہم نے اس کا پہلا ورژن کیا, وی ور امیزڈ کہ آسٹریلیا سے, یو کے سے, وہاں سے لوگ ہیں وہ اس کورس کو کر رہے ہیں. پھر ہم نے اس کو اور اب اس کی ایکسیسبلٹی بڑھانے کے لیے اس کو ہم اور زیادہ اس کو ہم اب کر رہے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ کہ دیکھیے ہمیں اکوپ کرنا ہوگا اپنے لوگوں کو ود آنسرس. اس کے لیے ہماری ایک سیریز آگے آ رہی ہے, سائنس ورسز ایتھیزم. جو سائنٹیفک کیس ہے الحاد کے خلاف وہ کیا ہے, اور ریلیجن کو ایز سسٹم سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. ہماری بیس یہ ہے کہ اسلام کو ایز سسٹم سمجھ کے لوگوں کو بتانا کہ آپ کی اس میں سروائیول بھی اور تھرائیول دونوں چیزیں اس کے اندر وہ پائی جاتی ہیں. میں اس نظریے سے قطعی طور پہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے آپ پہلو تہی کریں, آپ پیچھے ہٹیں اور ایسے کریں. نہیں بھائی, یہ ایک نظریہ ہے, غلط نظریہ ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یو نیڈ ٹو بی پراؤڈ آف یور سیلف. آپ کو اپنے مذہب پہ فخر کرنا چاہیے, اسلام پہ فخر کرنا چاہیے. سائنس اویلیبل ہے, ساری چیزیں اویلیبل ہیں. گو آؤٹ اینڈ میٹ اٹ ہیڈ آن. کسی کو اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے علم ہونا چاہیے. وہ ہمیں علم کی بات ہے, انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. اس میں کسی کو شکوہ نہیں ہوگا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا. باقی ہم نے بدتمیزی نہیں کرنی, گالی نہیں دینی. دیکھیے اللہ عز و جل نے مجھ ایسے کمظرف آدمی پہ جو بہت بڑے بڑے کرم کیے, ان میں سے وہ گواہیاں ہیں جو میں اکٹھی کرتا رہتا ہوں ان لوگوں کی جو دارہ اسلام کو چھوڑ گئے تھے لیکن پھر واپس مسلمان ہوئے. ہماری لائیو سٹریم میں عام طور پہ ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں دوبارہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں. ان سے بہت بڑی تعداد ہے جو لائیو آ کے نہیں کہتے لیکن ان کی دعاؤں کی صورت میں.
تو بھائی میں نے تو پتہ نہیں بات آپ عالم ہے آپ کے سامنے ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے. میں قرآن کی آیات کوٹ نہیں کرتا, میں احادیث کوٹ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ ان علماء کی فیلڈ ہے جنہوں نے محنت کی ہے. میں ایک ریزنیبل کیس تھرو سائنس اینڈ فلاسفی جو انسپائرڈ ہے اسلام سے, کیونکہ وہ میرا فخر ہے, وہ میرا جینا مرنا ہے, اس میں کمپرومائز نہیں کرتا, لوگوں کے سامنے صرف وہ رکھنا. لاسٹ آدمی جو مجھے یاد آ رہا ہے جس نے جو مسلمان ہوا تھا, وہ ایک انڈین کنٹینٹ کریٹر ہے, انہوں نے ایولیوشن کے حق میں ویڈیو بنائی تھی, میں نے اس کے رسپانس پہ ویڈیو بنائی تھی, تو انہوں نے کہا کہ میرا شرح صدر ہو گیا. مجھے سمجھ آ گئی ہے. دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ کنٹینٹ کے حوالے سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, باقی لوگوں پہ ہے کہ آپ اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس کے جو پرائم پرسنالٹی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ان سے کہا تھا کہ قم فانذر, اور وہ آپ کے لیے پھر کھڑے ہو گئے تھے. ہم تو یہ کم سے کم اس چیز کے ہم مقروض ہیں کہ آج ہم ان کے لیے کھڑے ہو جائیں. گالی بھی نہیں ہے, بدتمیزی بھی نہیں ہے, نیم کالنگ بھی نہیں ہے. نالج آپ کو دے دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز, اس کو آپ ایکوپ کریں خود کو, اس سے گو آؤٹ دیر, ون دی انٹلیکچوئل بیٹل. چلو ماشاءاللہ بات تقریباً سر نے رکھی. میں صرف اس میں شاید ایک اور اینگل سے یہی بات رکھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کے سوال میں بھی بات ہے نا, کنفیوژنس ہیں. کنفیوژنس جب ہوتی ہیں جب آپ بیس لیس کوشچنس لے کر بیٹھے ہوں اپنے دماغ میں. کوشچنس لائیں. اچھا ایک طرف میں کہوں گا ہمارے جو اکابرین ہیں کوشچنس کو پروموٹ کریں خدا را, وہی بات جو پہلے بھی میں کر رہا تھا, کوشچننگ والا کلچر لائیں. یہ جو اس وقت ہمارے پاس لوگ ہیں, آڈینس ہے, یہ جب تک کوشچنس نہیں کریں گے, آپ ان کو آنسر نہیں دیں گے, یہ پھر آپ سے دور ہوتے جائیں گے, مزید حل نہیں نکلے گا. تو کوشچنس کرنے دیں. بات کرنے سے بات بھی آ گئی. اگلی بات یہ ہے جو اب اسپیشلی جو لوگ کنفیوزڈ ہیں ان سے میں اگر بات کرنا چاہوں, کنفیوژن نہیں ہے کوئی, یہ دین لاوارث نہیں ہے الحمدللہ, یہ قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن حکیم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے تو اس سے خود بخود یہ بات سمجھیے کہ اس دین کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. آج اگر آپ کو کوئی شخص, جیسے اگر میں سمپل سی بات ہے, پہلے زمانے کے فتنے ہوتے تھے, ایک شخص کھڑا ہو کے نبوت کا دعویٰ کر دیتا تھا, ایک شخص کہتا تھا حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انکار حدیث کا وہ ایک باقاعدہ ڈومین میں ایک باقاعدہ سینس کے ساتھ آتا تھا. یہ پرانے زمانے. اب وہ فتنے ایسے نہیں آتے. اب جو بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پر بڑے بڑے, ظاہر سی بات ہے سر کی تو اسپیشل فیلڈ ہے, میں ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے مزید. لیکن آپ دیکھیں وہ سارے لوگ مل کر کیا رہے ہیں, وہ صرف شک ڈال رہے ہیں. وہ یہ نہیں کر رہے ہمیں فالو کرو, ہم جماعت بنا رہے ہیں, ہمارے پیچھے آ جاؤ, بیعت کر لو, ایسے کچھ نہیں کر رہے. وہ صرف یہ کر رہے ہیں بس. ان کا پوری بحث کا, ان کی محنتوں کا حاصل یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دماغ میں سوال ایسا ڈال دو جو شک ہو جائے اس کو, پتہ نہیں یار مطلب یہ ہے بھی کہ نہیں ہے, پتہ نہیں یہ صحیح ہے, پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا, پتہ نہیں وہ کیسے ہو گیا, پتہ نہیں. جب یہ شک بڑھتا جاتا ہے وہ کنفیوژنز آتی ہیں. تو بھائی کوئی شک نہیں ہے, کوئی کنفیوژنز نہیں ہے. کوشچنس لائیے, کوشچنس کیجئے, دلیل کی بنیاد پہ کوشچن لائیے, انشاءاللہ آنسر ملے گا الحمدللہ. لیکن کنفیوز ہونا, یہ سوچنا کہ یار پتہ نہیں ہم کو لاوارث دین کے حامل ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسی نامعقول لوگوں کے حوالے کر دیا تھا اس دین کو رسول اللہ کے جانے کے بعد, معاذ اللہ, یا صحابہ. اس میں وہ جو لاوارث والی بات ہے نا سر, بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے فرمایا بہت صحیح کہ علماء ان کے لیول پر آ کر بات کریں, ان کی جو علماء حقانی کی بات ہے. لیکن وہ علماء میڈیا پہ بھی بہت کم آتے ہیں, پھر تھوڑا سا مدلل بات ہے وہ اپنی جگہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو نوجوانوں کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی تو ایڈریس کیا جائے نا ان ٹرو اسپرٹ. اب ایک بندے کو خدا کی نافرمانی میں عافیت نظر آ رہی, میں مثال کے کو ایجوکیشن میں پڑھ رہا ہے, اسٹوڈنٹ کلاس فیلو لڑکی ساتھ ہے, تو وہ کہتے ہیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھے. بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی نہیں مانتے, تو ٹھیک ہے میں بھی نہیں مانتا. اس کو کوئی حل بھی نہیں دیا جا رہا, اس کو ایک بند گلی میں دھکے درمیانے قہر دریا تختہ بندم کر دئی, اور بعض میں گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش, کہ ہم نے تو اس کو رکھ دیا اور بس اس کے بعد کوئی حل بھی نہیں دیا اس کا. صحیح جگہ سے سلوشن نہیں ملے گا تو پھر آلٹرنیٹ کوئی جگہ تو تلاش کریں گے. ایگریڈ. اور یہ بات ظاہر ہے بالکل بہت بنیادی ہے. لیکن میں جو اس وقت پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں, میں ایز اے پرسن جو بھی کنفیوژنز ہیں چاروں طرف دیکھتا ہوں, میڈیا دیکھتا ہوں, یہ دیکھتا ہوں, فلاں کی سنتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں, یار یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے, پتہ نہیں ان کی بات ٹھیک ہے یا ان کی بات ٹھیک ہے. میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بنیاد اس کو اپنی طرح دل میں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے بالکل ٹھیک کہا. اور مطلب یہ کہ آپ اچھی طرح سے اس بات پر کنفرم اپنا وہ رکھیں, بلیف رکھیں اور کنوکشن رکھیں کہ بھائی یہ دین الحمدللہ انٹیکٹ ہے.
اور الحمدللہ قیامت تک رہے گا. اللہ نے اس کے لیے خاص انتظامات فرمائے ہیں. علماء حقانی موجود ہیں, اس کے اکابرین موجود ہیں, اس کے لیڈرز موجود ہیں, اس کے کیئر ٹیکرز موجود ہیں جو قیامت تک رہیں گے, اور اس نے غالب بھی ہونا ہے انشاءاللہ پوری طرح سے دنیا. تو ایک بات تو ایک نہیں کہ ہم جب یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حق کہیں ہے ہی نہیں تو میں کیسے تلاش کروں, تو یہ تو ہٹا دیں, حق ہے. ہاں اب بھائی بات یہ ہے کہ جنت کا سوال ہے اور فتنوں کا دور ہے. فتنوں کے دور میں اصل آزمائش یہ ہے کہ حق تک پہنچنا ہے نا, حق کی تلاش ہے نا, تو بھائی اس کے لیے محنت کرنی ہوگی, ایفرٹس کرنی ہوگی. جہاں ہم ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں, علماء سے وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا نیچے آئیں, میں لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا بھائی تھوڑا سا اوپر آئیں. کچھ بنیادی معلومات دین کی, یعنی ہماری پریورٹیز میں دین سیکھنا, دین پڑھنا, دین سمجھنا. ہم نے اردو سے نفرت کرنی شروع کر دی. ایک تو عربی کو چھوڑا, وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا, اردو کے ساتھ ایک ایسی بیزاری کا معاملہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے. گھروں کے اندر مائیں, ایک بالکل الٹریٹ ماں, وہ اپنے بچے سے کہتی بیٹا پلیز اپنی نوزی صاف کر لیں. معذرت کے ساتھ عجیب سا جملہ لگے شاید آپ کے پروگرام میں, لیکن یہ کیا مینٹالٹی شو کر رہا ہے بھائی, کیا مصیبت ہو گئی ہے. تو بھائی تھوڑا سا اپنے آپ کو, یعنی اردو کا میں نے ایک فیکٹر دیا, ظاہر ہے ہمارے دینی ورثہ بڑا اردو کے اندر ہے, چیزیں ہیں, تو تھوڑا سا اس طرف لائیں. تھوڑا سا اپنے علمی معیار کو, یعنی دین سیکھنے سکھانے کے حوالے سے کچھ ماحول کے ساتھ جڑیں, کچھ پڑھنے پڑھانے کی ترتیب لائیں, کچھ دیکھیں. کچھ صرف لوگوں کی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بات سن لینا, کسی کے کلپ دیکھ لینا, اور وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں وہ تھرل پیدا کر رہے ہیں, وہ فتنے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو صرف آپ کو گلیمرائز کر رہے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں, اور معذرت کے ساتھ معاذ اللہ آج کل تو ٹرینڈ چل رہا ہے صحابہ کرام کی غیبت. یعنی یہ کیا پاگل پن ہے. تو آپ ان چکروں میں نہیں پڑو بھائی. یعنی آپ سے جا کر یہ سوال تھوڑی نہ ہونا ہے قبر میں یا کل قیامت کے دن کے, آپ نے دین کے حوالے سے بنیادی چیزیں سمجھنی ہیں, اس کو سمجھو, قرآن کے ساتھ جڑو, قرآن کی محفل میں بیٹھو جا کے, اس کو سیکھو سمجھو, اور اللہ سے دعا کرو. اللہ کیسے لاوارث چھوڑ دے گا ایک شخص کو کہ جو اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہے. آپ دیکھیے جتنے بڑے بڑے کنفیوزڈ لوگ ملیں گے آپ کو, کنفیوز, کیا کریں سمجھ نہیں آ رہا. او بھائی کا لٹمس ٹیسٹ نماز سے دور, نماز نہیں, 5 وقت کی نماز آپ پڑھ نہیں رہے, جس پر تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اس کے فرض ہونے میں ہے تو چلیں اس پر بات کریں الگ سے. بھائی یہ تو طے ہے نا, کوئی مکتبہ فکر بنا کر رہا ہے آپ کو, کوئی بڑے سے بڑا فلسفی آ کر کہہ رہا ہے 5 نمازیں تو ہے نا بھائی. آپ مسجد میں وہاں نہیں پائے جا رہے 5 اوقات میں, اور آپ کنفیوزڈ ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ دین کو کون کیا کر رہا ہے. یہ تھوڑا سا اپنا ایٹیٹیوڈ, اپنا رویہ بھی. والدین پر بات آ گئی, بچوں پر محنت کرنی پڑے گی, خود سیکھنا پڑے گا, سکھانا پڑے گا, تھوڑا سا چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ وار ہے, یہ جنگ ہے, اس میں ہم ڈالے گئے ہیں, تو بھائی اس میں سروائیو کرنے کے لیے, آگے جانے کے لیے محنت چاہیے. گھر میں بیٹھ کر انگڑائی لے کر صرف مال کمانے کی دوڑ میں لگ کے میں چاہوں کہ مجھے دین بھی مل جائے مفت میں, تو ایسا تو نہیں ہوگا. دیکھیے ہم نے سوشل میڈیا کو لتاڑا ہے بہت, اس کا جو استعمال ہوا ہے اور جس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے, بیسیکلی ایتھیزم کو پروموٹ کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسلام کو پروموٹ کرنے سے کس نے روکا آپ کو سوشل میڈیا میں؟ کیا اسلام پروموٹ نہیں ہو سکتا؟ آئی تھنک اس کا دوسرا رخ تو بالکل یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے رائز کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام دنیا میں بہت زیادہ پروموٹ ہوا, اور آئی تھنک اس کی ایک نیچرل ایک کانسیکوینس بھی تھا کہ سوشل میڈیا کے ایڈوینٹ سے پہلے, ایون اس کے دوران بھی, جب یہ پبلک میں چیز عام ہو گئی سوشل میڈیا کی, کہ جو ایک سفوکیٹنگ قسم کی رپورٹنگ اسلام کے حوالے سے BBC, CNN وغیرہ پہ ہو رہی تھی کہ مسلمان ملکوں کو آپ نے تباہ کر دیا, مڈل ایسٹ میں جنگوں پہ جنگیں چھیڑ دیں, اور اس کے باوجود بھی آپ اچھے ہیں اور مسلمان برے ہیں. سوشل میڈیا نے ایک بریدنگ سپیس دی عام عوام کو, ایک ریزسٹنس سٹارٹ ہوئی. اس کی آپ ایگزامپل دیکھیں کہ ابھی جو جنگ ہو رہی ہے, جو جینوسائڈ ہو رہا ہے, اس کی چونکہ یہ دنیا کی ہسٹری کا سب سے زیادہ ڈاکومنٹڈ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ ڈیلی بیسس پہ رپورٹ ہوتا ہے, ہر منٹ میں آورلی بیسس پہ. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ میں ایک بڑی تعداد, جن کو جنزی کہا جاتا ہے, وہ لڑکے لڑکیاں مسلمان ہونا شروع ہوئے کہ وی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان لوگوں کی ریزسٹنس کے پیچھے اسپرچل پاور کیا ہے. یہ انسانی رسپانس ہے ہی نہیں جس طرح سے وہ ڈٹ گئے. تو وہ ٹک ٹاک پہ ان کے ویڈیوز, حد یہ ہوئی کہ ایک ٹائم پہ CNN کو انٹروین کرنا پڑا کہ یہ لوگ کیوں ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. آپ کا تو لبرلزم تھا, ایک آدمی نے اپنی لبرٹی کو استعمال کرتے ہوئے مسلمان ہو گیا, تو اپریشیٹ کریں آپ. یعنی اس حد تک یہ اس کا فائدہ ہوا. تو سوشل میڈیا پہ ہمیں یہ ایک بہت سے کلاسیکل علوم ایسے تھے جو پہلے دنیا تک نہیں پہنچتے تھے, تو اس میں بہت سے ایولز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے کچھ فوائد بھی ہیں کہ سوشل میڈیا کے بعد جو اسلام ہے, اگر برطانیہ کی آپ مثال لیں تو آئی تھنک 2011 تک
1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ مسلمان جو انڈیجنس پاپولیشن ہے، اب تو شاید 2,30,000 کے قریب تقریباً پہنچ گئی ہے. تو سوشل میڈیا کا اس میں بہت زیادہ کردار ہے. جو کلپس ہیں وہ سارا ہے. اسٹل اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ادارتی سطح پہ تھنک ٹینکس بنا کے اگر ایک منظوم طریقے سے کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو جتنا بھی ہو رہا ہے یہ انڈیویجول ایفرٹس کی صورت میں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسا ہمیں ایک سسٹم نظر نہیں آتا. تو میرا خیال ہے وہ کمی ابھی بھی ہے. یعنی کہ رینڈ کارپوریشن اگر یہ کام کر سکتی ہے سوشل میڈیا سے پہلے، تو ہماری اپنی کارپوریشنز کیوں نہیں بن سکتی آج؟ دیکھیے، اصول تو مل جاتا ہے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے. آپ نے دین کی پروموشن کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے ہر اویلیبل جائز ذریعہ استعمال کیا. یہاں تک کہ آپ ان میلوں میں چلے گئے جہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا، لیکن آپ نے جا کر وہاں آئے ہوئے لوگوں کو بات پہنچائی. تو بات یعنی اصول مل گیا وہاں سے. اب وہ آپ اپلائی کریں گے. تو میڈیا تو کوئی بھی ہو، ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا ایک زمانے میں تھا، وہاں بھی بڑے ایک بحث چلتی رہی. پھر سمجھ میں آیا کہ بھئی یہاں آنا پڑے گا. پھر اس سے ایوالو ہو کے چیز آگے بڑھتے بڑھتے آج یہ سوشل میڈیا جو بھی ہمارے، یقیناً جیسے بات آئی کہ خطرات اپنی جگہ ہیں، بڑا کانشیس رہنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا ہمیں، اور ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. اس میں بہہ جانا، بہک جانا، کھو جانا بڑا آسان ہے کمپیریٹیولی. ہر شخص کے اندر اتنا کیلیبر نہیں ہے، ہر شخص کے اندر اتنا اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو ہضم کر سکے. تو ایک تو بات یہ ہوگی کہ ہر آدمی یہ نہ سمجھے کہ بس میں جاؤں گا اور میں یہاں پر بہت بڑے کارنامے، وہ اپنی ذرا تھوڑا سی کیپیسٹی وائز لسٹ بنا لے، ایک ڈومین بنا لے، اور پھر اس میں اترے ضرور، کیونکہ یہ سروائیول ہے. یعنی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بائیکاٹ کر کے یا اس کو پیچھے کر کے یا اس کو نیگلیکٹ کر کے ہم، تو یہاں تو سروائیول کا مسئلہ اللہ نہ کرے نہیں ہوگا. دین تو رہے گا قیامت تک. میں تو عرض کر رہا ہوں یعنی اسباب کی لینگویج میں کہ بھائی آپ کو بات پہنچانی ہے ان لوگوں کو جو وہاں غرق ہیں، وہ جو اندر موجود ہیں ان کو اندر ہاتھ ڈال کے نکال کر کھینچ کے لانا پڑے گا نا. تو اپنی ایگزسٹنس وہاں تو شو کرنی پڑے گی. اور بالکل صحیح بات آ گئی کہ الحمدللہ پچھلے دور میں سوشل میڈیا کی جو بھی خباثتیں ہیں، ان کے جو اثرات اور بربادیاں اپنی جگہ، وہ پورا ایک لانگ لسٹ ہے. لیکن الحمدللہ یہی سوشل میڈیا ہے جس کی وجہ سے اسلام کا پیغام جس لیول پر پہنچا ہے. اور مثال کے طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی اگر ہم مثال لیں، مطلب یہ سوشل میڈیا ہی ہے کہ جس نے ایک عام آدمی تک ڈاکٹر صاحب کو پہنچایا، ان کے پیغام کو. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بات کیا ہے، لیکن جب پہنچی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کا پیغام کیا تھا، وہ کیا چیزوں کو سامنے رکھتے تھے، کس. تو اس سے ایک بہت بڑا، اس طرح اور بھی نام لیے جا سکتے ہیں، ماشاءاللہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ اس فیلڈ میں تو آنا پڑے گا. تمام علماء کو، اکابرین کو، مذہبی لوگوں کو دعوت کے اندر جو کام کرتے ہیں، کانشیس رہ کے، تھوڑا سا کاشیس رہ کے، تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کچھ نارمز بنا کر، کچھ پروٹوکولز بنا کر اترنا پڑے گا. بس اس میں احتیاط یہی ہے کہ جب انسان اس فرش پہ آتا ہے کہ جو چکنا ہو تو پھر پاؤں پھسلنے کا ڈر زیادہ ہوتا ہے. تو بعض دفعہ وہ ایک شیطان بڑی آسانی کے ساتھ بہکا کر لے جاتا ہے. تو ہم نے اپنی انٹیگریٹی قائم رکھنی ہے. وہ جیسی بھی لینگویج دوسرے لوگ استعمال کرو، ہم نے اپنی لینگویج، اپنا لباس، اپنا وقار، اپنا دینی مذہبی شعار وہ قائم رکھتے ہوئے. یعنی اگر کوئی ایک چھوٹی سی بات کہ وہ جو سورہ نور کی آیت ہے نا، آیت نمبر 19، جس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دردناک عذاب کا بتایا کہ جو لوگوں میں فحاشی. تو آپ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف لائک کرنے سے یا اس کو سبسکرائب کرنے سے یا اس کو جو بھی کرنے سے ہی یہ، بھائی آپ جب ایک فحش مواد اس میں دیکھ رہے ہیں نا، ویو دے رہے ہیں نا، آپ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، آپ اس آیت کی زد میں آ چکے. اب اس لیول آف یعنی سینسٹیوٹی کے ساتھ آپ بیٹھیں اس پہ اور اپنا مواد ڈالیں، اس کو پروموٹ کریں، اس کو دیکھیں. لیکن جہاں آپ وہ بزر بچ جانا چاہیے کہ یہ بس یہ غلط، اس کو فوراً آسان نہیں ہے. تو اس لیول آف یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ہمیں کرنا پڑے گا، ورنہ پیچھے رہ جائیں گے. ڈاکٹر انوار صاحب آپ کا بہت شکریہ. کیسر محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے آج کل آپ بہت مصروف ہیں، اور یقیناً وہ بھی جو آپ کی مصروفیت ہے وہ اللہ کے دین کی خاطر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ناظرین، یہ ہمارا پروگرام تھا. جو چیلنج ہے ہمارے سامنے وہ الحاد کے حوالے سے تھا، اس پہ ہم نے بات کی، اور الحاد کی نئی شکلیں سامنے آ رہی ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں اویئر ہونا چاہیے کہ اور سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہماری زندگیوں میں خدا کا کتنا عمل دخل ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.